جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا ڈنکا بجا تو سب پرندے اطاعت میں حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو اپنا محرم راز اور زباں داں پایا تو ہر گروا دل و جان سے حاضر دربار ہو گیا۔ سب پرندوں نے اپنی اپنی چوں چوں کرنی چھوڑ دی اور سلیمان علیہ السلام کی صحبت میں بنی آدم سے زیادہ نصیح بولنے لگے۔ سب پرندے اپنی اپنی حکمت و دانائی بیان کرتے تھے، مگر یہ خود ستائی کچھ شیخی کی وجہ سے نہ تھی، بلکہ اپنی خلقت کا اظہار تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو ہدایت و تعلیم پھیلانے میں مدد ملے۔ ہوتے ہوتے ہدہد کی باری آئی۔ اس نے کہا، اے بادشاہ، ایک ہنر جو سب سے ادنا ہے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مختصر بات ہی مفید ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سا ہنر ہے؟ ہدہد نے کہا کہ جب میں بلندی پر اڑتا ہوں تو پانی پاتال میں بھی ہو تو دیکھ لیتا ہوں، اس تفصیل کے ساتھ کہ یہ کہاں ہے، کس گہرائی میں اور اس کا کیا رنگ ہے، یہ بھی کہ وہ پانی زمین میں سے ابل رہا ہے یا پتھر سے رس رہا ہے۔ اے سلیمان علیہ السلام، تو اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ مجھ جیسے واقف کار کو رکھ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، ریگستانوں میں تو ہمارے ساتھ رہا کر، تو ہماری ہمراہی بھی کرے اور پیش روی بھی، تاکہ ہمارے لیے پانی کا کھوج لگاتار رہے۔ جب کوے نے سنا کہ ہدہد کو یہ منصب عطا ہو گیا تو اسے حسد ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہدہد نے بالکل غلط کہا اور گستاخی کی ہے۔ یہ خلاف ادب ہے کہ بادشاہ کے حضور میں ایسا جھوٹا دعویٰ کیا جائے جس کا پورا کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر ہمیشہ اس کی نظر اتنی تیز ہوتی تو مٹھی بھر خاک میں چھپا ہوا پھندا کیوں نہ دیکھ سکتا، جال میں کیوں پھنستا اور پنجرے میں کیوں گرفتار ہوتا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیوں اے ہدہد، کیا یہ سچ ہے کہ تو میرے آگے دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی جھوٹا؟ ہدہد نے کہا، خدا کے واسطے اے بادشاہ، مجھ بے نوا فقیر کے خلاف دشمن کی لگائی بجائی میں مت آ۔ اگر میرا دعویٰ غلط ہو تو یہ سر حاضر ہے، ابھی گردن اڑا دے۔ رہی موت اور خدا کے حکم سے گرفتاری، اس کا علاج میرے کیا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اگر خدا کی مشیت میری عقل کی روشنی کو نہ بجھائے تو میں اڑتے اڑتے پھندے اور جالے کو دیکھ لوں، لیکن جب حکم الہی ہوتا ہے تو عقل سو جاتی ہے، چاند سیاہ ہو جاتا ہے اور آفتاب گہن میں آ جاتا ہے۔ میری عقل اور بینائی میں یہ قوت نہیں ہے کہ خدائی حکم کا مقابلہ کروں۔